اب آپ آگے بھی بڑھنا چاہیں گے کہ ان میں سے کون سی اب یہ پتا چلے 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 27ویں ہے یا 29ویں ہے. جی کون سی رات ہے؟ آپ نے کیا سنا ہوا ہے؟ جی 27ویں رات ہے. سب یہی جانتے ہیں. تو میرے بھائی بہت سے علماء کرام یہی کہتے ہیں، بلکہ صحابی رسول جناب ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ یہ 27ویں رات ہے. لیکن کیا یہ بات درست ہے؟ معذرت کے ساتھ درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ شب قدر ان 5 راتوں میں سے کوئی رات ہے. کبھی یہ ہوتی ہے، کبھی وہ ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتی ہے. اب آپ سوال کریں گے پھر صحابی نے قسم کیوں اٹھائی؟ صحابی نے قسم اٹھائی ہے، صحابی کی بات کو کیسے پیچھے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی صحابی کی قسم اور صحابی کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن وہ اس سال کے لحاظ سے ٹھیک ہے جس سال وہ 27ویں رات میں تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں. اور اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رمضان کے درمیانے عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. کون سے عشرے میں؟ درمیانے عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. تو ایک دفعہ جب آپ اعتکاف بیٹھے اور اعتکاف اٹھنے کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام سامان اٹھانے لگے، اعتکاف ختم ہونے لگا، آپ نے کہا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اعتکاف دوبارہ بیٹھ جائے، کیونکہ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی، پھر بلا دی گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس رات میں سجدہ کر رہا ہوں پانی میں اور مٹی میں. تو جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں بارش کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن 21ویں رات کو بارش نازل ہوئی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ہماری جانب منہ کیا تو آپ کی پیشانی اور آپ کے ناک کے اوپر کیچڑ لگا ہوا تھا، کیونکہ جب رات کو بارش ہوئی تو مسجد نبی کی جو چھت تھی وہ کھجور کی شاخوں سے تھی، تو جہاں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھاتے تھے وہاں سے چھت ٹپک پڑی، پانی کے قطرے گرتے رہے، اور جہاں پہ آپ سجدہ کیا کرتے تھے وہ جگہ گیلی ہو گئی، وہاں پہ کیچڑ ہو گیا، آپ نے وہیں پہ سجدہ کیا اور آپ کی بابرکت پیشانی اور ناک کے اوپر کیچڑ کے نشانات موجود تھے. تو معلوم ہوا کہ اس سال شب قدر کون سی رات تھی؟ 21ویں رات تھی. تو پتہ چلا کہ یہ بات غلط ہے کہ ہمیشہ 27ویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے. کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی میں تراویح پڑھائی ہیں تو صرف 3 راتیں پڑھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تراویح با جماعت کتنی رات پڑھائی ہے؟ 3 رات. وہ کون کون سی راتیں تھیں؟ 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات. تو بہرحال یہ 5 راتیں ہیں میرے بھائیوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ رات کیوں چھپا لی گئی ہے؟ اس رات کو اتنے راز میں کیوں رکھا گیا ہے؟ میرے بھائی اس لیے تاکہ آپ کی امت ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لے. اگر وہ رات اس کی تحدید کر دی جائے تو آپ 1 رات عبادت کریں گے، اب اس رات کی تلاش میں آپ 5 راتیں عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، اجر و ثواب حاصل کریں گے، رب کی رضا حاصل ہوگی، رب آپ کو جنت دے گا. اس لیے اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی ہے. فرماتے ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ، اور حدیث ہے بخاری شریف کی. حدیث کس کتاب کی ہے میرے بھائی؟ بخاری شریف کی. کہتے ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے امت کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن آگے دیکھا 2 آدمی جھگڑ رہے تھے. جب ان کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تو یہ رات آپ کو بلا دی گئی، اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ لوگوں میں تمہیں بتانے کے لیے نکلا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، یعنی کہ اس سال بتانے لگے ہوں گے آپ. لیکن فرمایا 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، اس وجہ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو، اس کا علم اٹھائے جانے میں تمہارے لیے بہتری ہو. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ شب قدر کی تحدید جو ہمیں نہیں بتائی گئی کہ ان 5 راتوں میں سے کون سی رات ہے، اس میں آپ کی امت کے لیے بہتری ہے.
اور یہاں سے یہ بھی آپ نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کا علم دے کے واپس لے لیا گیا، علم دے کے واپس لے لیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، معلوم یہ ہوا کہ آپ انسانوں میں سے ایک انسان ہیں، جیسے دوسرے انسان بھول جایا کرتے تھے آپ بھی بھول جایا کرتے تھے۔ آپ نماز میں بھی 2-3 بار بھولے ہیں، نماز میں بھی آپ 2-3 بار بھولے ہیں، بلکہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی نماز پڑھائی، کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 2 پڑھا کے آپ ایک صحن میں آ کے ایک لکڑ بنی ہوئی تھی اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ مسجد میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، جناب صدیق بھی موجود ہیں، جناب فاروق بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہو رہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پہ بات کرے کہ آج زور کی رکعتیں 2 کیوں پڑھی گئی ہیں۔ ایک آدمی تھا جس کو کہا جاتا تھا ذو الیدین، 2 ہاتھوں والا، یعنی کہ اس کے ہاتھ لمبے تھے ذرا۔ وہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اللہ کے رسول انسیت ام قصرت الصلاۃ، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی کر دی گئی ہے؟ یہ صحابی کیا کہہ رہا ہے کہ کیا آپ بھول گئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول سکتے ہیں، اسی لیے وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کیا، اور روایت بخاری شریف کی ہے کہ کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی کر دی گئی ہے؟ آپ نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔ غور کریں اس جواب کے اوپر، اس سے مزید پتا چلا کہ آپ واقعی انسان تھے۔ حالانکہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی ہیں، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ بھولے کہ نہیں بھولے؟ بھولے کہ نہیں بھولے میرے بھائی؟ بھولے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ ذو الیدین جو بات کہہ رہا ہے کیا یہ درست ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول یہ درست ہے۔ پھر آپ نے واپس آ کے 2 رکعتیں پڑھائیں، 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، اور پھر آپ نے 2 سجدے کیے، پھر دوبارہ سلام پھیرا، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں انسان ہوں، میں تمہاری طرح بھول جاتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، لیکن سب انسانوں سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے زیادہ درجات اور مقام و مرتبہ والے تھے، سب سے زیادہ بلند آپ کی شان تھی، بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بھی سردار تھے، لیکن تھے انسان۔ میرے بھائی یہی تو آپ کی خوبی تھی کہ انسان ہو کے آپ نے وہ کام کیے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ فرشتے ہو کے روزے رکھتے چلے جاتے تو کوئی خوبی نہیں تھی، فرشتوں کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، نوریوں کو تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ اگر آپ نوری ہو کے جہاد کرتے کرتے تبوک پہنچ جاتے تو کوئی بڑی بہادری نہیں تھی، نوری تو تھکتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائی جو آپ کو نوری کہتے ہیں وہ آپ کی شان بلند نہیں کر رہے، آپ کی شان میں کمی کر رہے ہیں، آپ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائی ذرا قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک بھرا پڑا ہے اس اعتراض سے جو اعتراض مکہ والے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے تو انسان ہے، ہم تجھے رسول کیسے مان لیں؟ ان کا یہی تو اعتراض تھا کہ آپ انسان ہیں، ہم آپ کو رسول کیسے مان لیں؟ اگر آپ انسان نہ ہوتے، آپ بشر نہ ہوتے، آپ کہتے ظالموں تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں انسان ہوں؟ تمہیں کس نے کہا میں بشر ہوں؟ میں تو نور ہوں۔ لیکن قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، قرآن پاک کہتا ہے میرے نبی کو بشر ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کرنے والوں، میرے سارے رسول ہی بشر تھے، جتنے بھی رسول آئے وہ بشر تھے۔ اور ایک جہاں پہ فرمایا سورہ نام میں کہ اگر میں کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو تم کہتے جی ہمیں کیا پتا یہ کون ہے کون نہیں ہے، ہمارے جیسا تو ہے نہیں ہے، پھر تم نے یہ اعتراض کرنا تھا۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں میرے بھائی، قرآن پاک اگر ہم پڑھ لیں، قرآن پاک کے معنی کے اوپر غور کر لیں تو ہمارے عقائد کی اصلاح ہو جائے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر تعصب کے بغیر پڑھیں۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے ہی طے کر لیں کہ میں نے اس عقیدے کو نہیں چھوڑنا، آپ یہ طے کر کے قرآن پڑھیں کہ جو عقیدہ قرآن نے دیا میں نے اپنا لینا ہے، میں نے اپنے مولویوں کی طرف نہیں دیکھنا، میں نے اپنے ابو کی طرف نہیں دیکھنا، میں نے اپنے خاندان کی طرف نہیں دیکھنا، میں نے گاؤں کے مولوی صاحب کی طرف نہیں دیکھنا، جو قرآن نے عقیدہ دیا ہے اپنا لوں گا، انشاءاللہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن پاک گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو بہرحال میرے بھائی
میں کہاں سے کہاں نکل گیا. بات کیا کر رہا تھا کہ شب قدر کا آپ کو علم دے کے واپس لے لیا گیا.